نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ ہمارا آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ربع کمپلیٹ ہو جائے گا دوسرے پارے کا۔ کل کی آیت مبارکہ میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، حق سے مراد قرآن کو اور پہلے وقتوں میں تورات اور انجیل کو جو لوگ چھپاتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے اپنی شریعت، اس کو چھپاتے تھے۔ اور وہ کیوں چھپاتے تھے؟ وہ اس لیے چھپاتے تھے کہ ہمارا جو روب دبدبا ہے اور ہمارے جو لوگ نظر نیاز ہمیں دیتے ہیں، ہمارے جو تحفے تحائف ہمیں ملتے ہیں پیری فقیری کے چکروں میں، وہ ہمارے بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ انہوں نے کچھ بھی اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو کمایا، جو کھایا، وہ صرف اور صرف جہنم کی آگ تھی جو انہوں نے دنیا میں رہ کے اپنے پیٹوں میں بھری۔ کیونکہ حق کو چھپا کے اگر ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے تو اس کا کیا ہوگا انجام؟ ہمارے لیے صرف گمراہی ہوگی، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے ہم۔ اور جب ہم گمراہ ہوں گے، دوسرے بھی ہمارے ساتھ گمراہ ہوں گے، جن کو ہم تبلیغ کر رہے ہوں گے، تو وہ بھی اور ہم بھی روز قیامت ایک دوسرے پہ تہمتیں لگائیں گے، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا ہے اسی وجہ سے، تاکہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور دوسروں تک قرآن پاک کو پہنچائیں، اس کے احکامات کو پہنچائیں، نہ کہ اپنی مرضی کا من گھڑت دین کو پھیلائیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک لڑکی کا میسج آیا کہ استاذہ جی مجھے بتائیں کہ یہ جو حلیم ہے 40 دن کے بعد پکانا ہے یا 40 دن سے پہلے پکا لینا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا حلیم اور کون سے 40 دن؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ حلیم نہیں کھا سکتے جب تک محرم کے 40 دن پورے نہیں ہو جاتے، یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے جو دن ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے، تب تک آپ لوگ حلیم نہ پکا سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ کہیں جا کے کھا سکتے ہیں۔ تو مجھے اس قدر حیرت ہوئی کہ اللہ اکبر، لوگوں نے دین کو اس قدر مشکل کر دیا ہے کہ ایک بندے کے خواہش ہے، اس کی وش ہے کہ میں کچھ کھاؤں، تو وہ کیا 40 دن ویٹ کرے کہ محرم گزر جائے، اور محرم گزریں گے تو ہی ہم کھا سکتے ہیں یا کسی کی دعوت میں وہ حلیم جو ہے پکا سکتے ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے یا چند پیسوں کے لیے یا جو بھی ہماری نیت ہے، اس کے بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ اپنے لیے سرن گمراہی خریدی ہے، اور گمراہی کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے عذاب تک لے جاتی ہے، یعنی کہ آگ تک لے جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی بھی رسم، کوئی بھی رواج اور کوئی بھی ایسی بات جو دین میں شامل نہیں ہے، ہم اس کو دین میں شامل کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گمراہی ہوگی، اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے اور ہمیں حق اور سچ بیان کرنے والا بنا دے۔ چلیں جی آج کی لیسن کی طرف چلتے ہیں، اور آج کی آیات مبارکہ جو ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اسی متعلق ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک، یہی لوگ ہیں، الذی، وہ، اشترا، جنہوں نے خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدا، بدلے ہدایت کے، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرہ، بدلے بخشش کے، فما اصبرہم، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں، اللہ اوپر،
النار آگ کے، ذالک یہ بأن اللہ اس لیے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نزلہ فرمایا ہے الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ، نازل فرمایا ہے حق الکتاب کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بلا شبہ الذین وہ لوگ مختلف جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتابی کتاب میں لفی شقاق البتہ مخالفت میں ہے بعید بہت دور کی۔ یہ تھی ہماری آج کی 2 آیت مبارکہ۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے 5واں رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے روٹ ورڈ۔ اشترا جنہوں نے خریدا، شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الضلالۃ گمراہی کو، دوار لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فما اسفرہم سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں، سواد بارہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اختلافو جنہوں نے اختلاف کیا، خالام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، لفی شقاق یقیناً مخالفت میں ہے، شین کاف کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، بعید بہت دور کی، با عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم مختصر سی تفسیر۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، یہی لوگ ہیں جنہوں نے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ الضلالة بالهدى، ہدایت کے بدلے گمراہی، اس آیت میں دلالت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اتباع کو چھپانا ہے۔ ہدایت کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اظہار کا راستہ ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے بدلے میں چھپایا اور یوں ہدایت کے بدلے میں گمراہی کے خریدار بن گئے۔ یہودیوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی مول لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ظاہر نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتیں جو پہلی کتابوں میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فروخت کر کے گمراہی کو خرید لیا۔ انہوں نے حق کی بجائے باطل کو اختیار کر لیا، والعذاب بالمغفرہ اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا۔ مغفرت کے بدلے، مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش ہے، انہوں نے مغفرت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا قہر کا سودا کیا اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا اظہار یہودیوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ تھا، انہوں نے اسے چھپایا اور عذاب اختیار کر لیا اور وہ گناہوں میں ڈوب کر آنے والے عذاب کی شدت پر صبر کریں گے، یہی ان کی تجارت تھی جو بہت بری تجارت ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، ان سب کو ایک وارننگ دی ہے کہ اگر تم لوگ دین کو چھپاؤ گے، حق کو چھپاؤ گے، اللہ کے نبی کی بات کو لوگوں تک پہنچانے سے گریز کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی صفات ہیں اگر تم لوگ ان کو رد و بدل کر کے اپنے پاس سے ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں آپ لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا سودا کر لیا اسی دنیا میں، اور جو اس دنیا میں گمراہی کا سودا کر لیتا ہے، اس دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دے گا، کسی صورت بھی اسے مہلت نہیں ملے گی، جو وہ کما کے جائے گا اس کو، یعنی کہ یہ جو دنیا ہے یہ کھیتی ہے، جو بھی بیج بو کے جائے گا آخرت میں اس کی فصل جا کے کاٹ لے گا، اور جو انسان اچھا بیج بوئے گا اس کی فصل بھی اچھی ہی تیار ہوگی انشاءاللہ، اور جو بیج میں دھاندلی کرے گا، دھوکے بازی کرے گا، بے ایمانی کرے گا، تو آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کے لیے سخت وعید رکھی ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نہ اس کو پاک کریں گے، نہ اس کو اس کی طرف نظر کریں گے، اور نہ ہی اس کو بخشیں گے۔
یعنی کہ ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ عذاب دے دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نہ پاک کریں گے، نہ ان سے بات کریں گے، اور نہ ہی ان کو بخشیں گے، یعنی کہ ہر طرف سے ان کے لیے جو ہے گمراہی ہوگی، ہر طرف سے ان کے لیے رسوائی اور ضلالت ہوگی۔ اس آیت میں حق چھپانے کو تجارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ کیسی تجارت ہے؟ کچھ دے کر کچھ لینے کو تجارت کہتے ہیں۔ حق کو چھپا کر ہدایت سے منہ پھیر لیا جاتا ہے، گمراہی خریدی جاتی ہے، مغفرت سے محروم ہو کر دائمی عذاب خریدا جاتا ہے، اس لیے اسے تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے جو بہت بری ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی چیز کو، حق کو ہٹاتے ہیں، اس جگہ پہ اپنی کوئی من پسند چیز لا کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کا نعم البدل بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور جب اس کی تبدیلی کرتے ہیں تو یہ تجارت کے ذمر میں آتا ہے کہ ایک چیز وہاں سے ہٹا دی اور دوسری اس کی جگہ پہ لا کے رکھ دی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ جو انسان تجارت کرتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ نفع مند چیز کے پیچھے ہمیں فائدہ ہے، اور جو نقصان والی چیز ہے اس پہ ہمیں پروفٹ بھی کم ہے اور نقصان کے جو چانس ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح اس لیے کی ہے اور ہمیں تجارت سے کے ساتھ مثال دے کے سمجھایا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ہدایت کی طرف رکھیں، گمراہی سے تبدیل نہ کریں، ہم اپنی من پسند چیز کو دین کا حصہ مت بنائیں، ہم اپنے حساب کے مطابق دین کو لے کے مت چلے، ہم وہی آگے بات پہنچائیں، وہی حق اور سچ بیان کریں جو اس قرآن میں ہے، جو حدیث مبارکہ میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، جو صحابہ کرام سے ہمیں ان کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے کس طرح دین کی تبلیغ کی، کس طرح دین کو فروغ کیا اور دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے فما اسبرہم علی النار، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یہود کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تصدیق نہ کرنے اور ان کی اتباع چھوڑنے اور ان کی صفات کو چھپانے کے نتیجے میں آگ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، سو وہ ان گناہوں میں ڈوب کر آگ کے عذاب پر راضی ہو گے۔ کس چیز پر انہوں نے صبر کیا؟ یہاں اللہ رب العزت نے حیرت کا اظہار کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اظہار حیرت سے بتایا کہ ان لوگوں کو معلوم تھا یہ سب کچھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، سب معلوم تھا، اس کے باوجود انہوں نے چھپا لیا، کس وجہ سے؟ دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر انہوں نے اپنی آخرت خراب کر لی، اور انہیں پتا تھا ہم یہ چھپا رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ صرف اور صرف اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر ہمیں ملے گا، اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو چھپا لیا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا کی وضاحت کریں۔ ذالک اللہ تعالیٰ کا انصاف پر مبنی بدلہ، یعنی کہ انہوں نے ہدایت کے اسباب سے محروم کرنا اور اس کا دوسرا اسباب اختیار کرنا۔ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسان کی ہدایت کے لیے، حق کو باطل سے الگ کرنے اور گمراہی سے ہدایت کو واضح کرنے کے لیے نازل فرمایا۔ جو قرآن مجید اس کے اکثر مقصد کے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے بڑی سے بڑی سزا بھی چھوٹی ہے۔ اسے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پاک گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے نازل ہوا اور حق اور باطل کی پہچان کرنے کے لیے نازل ہوا۔ اگر ہم اس چیزوں کو چھوڑ کے
اپنے فوشدگان کو بخشوانے کے لیے قرآن خوانیوں کی محفلیں جما کے بیٹھ جائیں گے، یا اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے خواتین کو اکٹھا کر کے اس کو پڑھانے بیٹھ جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ ہمارا مقصد، ہمارے قرآن پاک کا مقصد ہم تک پہنچانے کا، اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے؟ ہم خود بھی سیدھے راستے پہ چلیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی ہم اس سیدھے راستے کی دعوت دیں۔ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم نہیں پہنچا رہے تو اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا کہ آپ تک حق پہنچا، آپ نے حق کو پہچان لیا، آپ نے پھر دوسروں کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیوں نہیں دین کی دعوت دی؟ اس قرآن کی دعوت کیوں نہیں دی؟ یہ ہم پہ فرض اولین ہے، ہم پہ فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اس کو صحیح معنوں کے ساتھ آپ سمجھ چکے ہیں، تو آپ پہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہت بڑی انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ اس نے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ اب یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس آیت مبارکہ کو دوسروں تک پہنچائیں، اور الحمدللہ ہمارا سوا پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آپ لوگ اس کو اس قدر آسانی کے ساتھ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ آپ جو بھی آیت پڑھتے ہیں، آپ ارد گرد اپنے بچوں، اپنی فیملی، اپنے والدین سب کو بتائیں کہ آج ہم نے یہ پڑھا، قرآن یہ کہتا ہے۔ قرآن پاک خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کے اپنے گھر کی اوپر والی شرف میں رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک کو بچوں سے پہنچ سے دور رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں اس کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ معاذ اللہ گندا ہو جائے گا یا ناپاک ہو جائے گا۔ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ جب ہم جس چیز کو اپنے بچوں سے دور رکھتے ہیں تو وہ یقیناً شیطان ان کو دور اور دور سے دور تک بھیج دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کو چھوٹے بچے سے لے کے آخری عمر تک کے لیے سبھی کے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں بھی نہیں لکھا یہ قرآن پاک نوجوانوں کے لیے ہے، یہ قرآن پاک بوڑھوں کے لیے ہے، یہ قرآن پاک یہ بچوں کے لیے ہے۔ ہر عمر کا انسان اس قرآن پاک سے فیض یاب ہو سکتا ہے، اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹ سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کہ اپنے گھر میں محفل جما کے، کھانے بنا کے اور ہزاروں قسم کی نوادرات اکٹھی کر کے اپنی جیب پہ بھاری بوجھ ڈال کے اور ہم ایک محفل جمائیں اور اپنے گھر میں خیر و برکت کریں۔ جو انسان روٹین بنا کے فجر کی نماز کے بعد اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رحمت کے فرشتے اسی ٹائم انہیں اپنے پروں میں سمیٹ لیتے ہیں، اس گھر کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ اور لوگوں کو بلا کے یہ محفلیں جمائیں اور یہ سب کچھ کریں۔ اسی طرح جب ہمارے کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جیسے ہم پڑھیں گے، جیسے ہم عمل کریں گے، ہم ان کے نام نہ بھی لیں، ہم ان کو مخاطب نہ بھی کریں، اللہ رب العزت نے ہماری نفسیات کو سمجھتے ہوئے اتنی خوبصورت دعائیں نازل کی ہیں اس قرآن پاک میں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے، ہم نماز میں بھی دعا پڑھتے ہیں، ربی جعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کیا ہے دعا؟ کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میرے والدین اور تمام مؤمنین کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما لے۔ اس سے بڑی دعا اور کیا ہوگی؟ جو انسان 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے والدین ہیں، کوئی بھی اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے، تو جب وہ یہ دعا اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو پیاروں کی قبروں پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرماتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک پہ یقین کرنا ہے، قرآن حق اور سچ ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، ہمارے لیے دین کو آسان کر دے گا۔ دیکھیں، دین بہت آسان ہے،
دین کو اگر ہم سادہ دین دیکھیں تو دین انتہائی خوبصورت اور بہت ہی آسان ہے. وہ کسی اینگل سے بھی دیکھ لیں، دین انتہائی آسان ہے. دین کو مشکل بنایا ایسے لوگوں نے جو اپنی مرضی کے مطابق اس کو بدلنا چاہتے تھے. کس لیے؟ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، اپنی پیٹ پوجا کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ہم سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کتاب کو مان لیا جائے، کتاب کو لوگوں تک پہنچایا جائے، کتاب میں بیان کیا گیا حق کا ساتھ دیا جائے اور ان لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جائیں جو حق کے راستے پہ ہیں. کتاب کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر نافذ کیا جائے، کتاب ہی کو قانون اور زندگی کا نظام بنایا جائے. یہ کس قدر خوبصورت ایڈوائس دی ہے اللہ رب العزت نے کہ ہم قرآن پاک کو جب مان لیں گے، پہچان لیں گے، اس کو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کتاب اللہ کا جو ہے قانون اس دنیا میں اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تو ہماری ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جنگ بدر کے 313 کی تعداد کو پہچان لیں. آپ کو یقین آ جائے گا کہ جو حق پہ ہوتے ہیں، جو سچ پہ ہوتے ہیں، وہ تعداد کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے. وہ کس وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں؟ وہ حق اور سچ کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں اور رب پہ یقین کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں. وہ اسلام اور دین کی مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے، مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اختلاف کرتے ہیں وہ دراصل کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پوری طور پر قبول نہیں کرتے، کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں، کسی پر انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، فطرت سے بھی ٹکراتے ہیں، اپنے نفس سے بھی ٹکراتے ہیں. اختلافات انسان کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا دیتا ہے، اس کے غضب تک لے جاتا ہے. لفی شقاق بعید، بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں. وہ انتہا کی گہری گمراہی میں جا پھنسے ہیں جہاں سے نکلنے کے امکانات بہت ہی کم ہے، اور وہ قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق تحریف کرتے ہیں، اصل میں کے معنی سے ہٹا دیتے ہیں. کتاب اللہ سے دشمنی کی وجہ سے ان کا معاملہ خراب ہوتا ہے. قوم کے لیے جب تک کتاب اللہ کے ساتھ اپنے قائم دائم نہیں رکھتے، اپنے نظام کو فرقے اور جماعتیں الگ نہیں بنتی. جب کتاب اللہ کی تخلیل اور تحریف کے ذریعے مختلف قسم کے فرقے بن جائیں پھر وحدت دینی اور اخوت مذہبی مفقود ہو جاتی ہے. یہودی جب تک تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھا غالب رہے، جب تعصب نے انہیں مختلف قوموں میں بانٹ دیا تو قومی حیثیت سے ہٹ گئے. اس لیے اصل چیز جو مدار قومیت ہے، جب وہی نہیں ہے تو قومیت کہاں ہے؟ اور اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے تورات کی جو کتاب حق ہے مخالفت کی، اس لیے ان میں اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ مٹائے نہیں جا سکتے. اس کے برعکس جنہوں نے کتاب اللہ قرآن مجید کو قبول کر لیا، اسے اپنے معاملات میں فیصلہ کن تسلیم کر لیا، وہ بلندیوں پر پہنچ گئے. یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ اور تفسیر اس کی الحمدللہ. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب تک ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے ہم گروہوں میں بٹیں گے نہیں. یہ سنی، وہابی، دیوبندی، چشتی، قادری یہ کس لیے بنے ہیں؟ اسی وجہ سے بنے ہیں کہ ہر کسی نے اپنی مرضی کے مطابق اس دین کو بنا لیا. اپنے دین کو جس کو جو چیز اچھی لگی اس نے وہ نکال لی، اور جو چیز اس کی من پسند نہیں تھی اس نے اس کو تبدیل کر کے اپنے اماموں کو وہاں پہ ایڈ کر لیا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بیان کرنے والا بنا دے اور ہر قسم کے فرقے واریت سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے والا بنائے اور ہمیں حق
بیان کرنے والوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتوں والے مقام رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، تو اپنی بارگاہ الہی میں اس کو درگزر فرما کے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ ہمیشہ ان پہ سلامت رہے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی قبروں پر بھی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنا دے ان لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔